بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 323 ہے، جس کا عنوان ہے باب تسبیح الرجل و تصفیق المرأة۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وعمر الناقد وزہیر بن حرب قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وحدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن انهما سمعا ابا هريرة رضی اللہ عنہ يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتصفیق للنساء زاد حرملة في روایته قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من اہل العلم یسبحون ویشیرون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسبیح پڑھنا مردوں کے لیے ہے اور ہاتھ پر ہاتھ مارنا عورتوں کے لیے۔ حرملہ نے اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ ابن شہاب نے فرمایا کہ میں نے بہت سارے اہل علم کو دیکھا کہ وہ تسبیح کے ساتھ اشارہ بھی کرتے تھے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، دوسرے ہیں عامر الناقد، تیسرے ہیں زہیر بن حرب ابو خیثمہ النسائی، چوتھے ہیں سفیان بن عیینہ، پانچویں ہیں زہری محمد بن مسلم بن شہاب، اور چھٹے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری المدنی ثقۃ مکثر فقیہ، اور 7ویں نمبر پر ہیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں ہارون بن معروف المروزی ثقۃ، دوسرے ہیں حرملہ بن یحییٰ التجیبی المصری، تیسرے ہیں ابن وہب جن کا نام ہے عبداللہ المصری، اور چوتھے ہیں یونس بن یزید الایلی، پانچویں ہیں سعید بن المسیب بن حزن بن ابی وہب القرشی المخزومی، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں التسبیح للرجال، کہ تسبیح مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے۔ یہ الفاظ ہمیں نماز کے آداب کا ایک اہم ضابطہ سکھاتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ حکم ان الفاظ میں آیا ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ کہیں اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ تالی بجائیں۔ اس سے یہ فقہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر نماز کے دوران کوئی ضرورت پیش آ جائے اور نمازی اسے زبان سے بیان کرے یعنی سبحان اللہ کہے تو اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، چاہے اس کا مقصد کسی دوسرے کو مطلع کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ تصفیح اور تصفیق کی تشریح میں ائمہ لغت اور محدثین نے بڑی نفیس بحث کی ہے۔ امام ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہاتھ کی پشت کو دوسری ہتھیلی پر مارا جائے تو اسے تصفیح کہتے ہیں، اور اگر دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں مارا جائے تو اسے تصفیق کہا جاتا ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ محض 2 انگلیوں سے دستک دینا تاکہ دوسرا متوجہ ہو جائے تصفیح ہے، جبکہ پوری ہتھیلی کا استعمال کرنا تصفیق کہلاتا ہے۔ یہاں امام نووی رحمہ اللہ نے ایک اہم تنبیہ فرمائی ہے کہ عورتوں کے لیے تالی بجانے کی یہ اجازت صرف ضرورت اور تنبیہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی عورت نماز میں کھیل کود یا لہو و لعب کے طور پر تالی بجائے گی تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل نماز کے وقار کے منافی ہے۔ جہاں تک مردوں کا تعلق ہے تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تالی بجانا عورتوں کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے، اس لیے اب یہ مردوں کی مردانگی کے لائق نہیں کہ وہ نماز جیسی باوقار عبادت میں عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے تالی بجائیں، لہذا مردوں کو ہر حال میں زبان سے تسبیح ہی کہنی چاہیے۔ وَيُشِيرُونَ، حدیث میں اہل علم کے اشارہ کرنے کا جو ذکر آیا ہے، اس حوالے سے فقہا کے درمیان ایک اہم علمی بحث پائی جاتی ہے۔ احناف کے نزدیک نماز کے دوران سلام کا جواب دینے یا کسی اور مقصد کے لیے اشارہ کرنا نماز کو فاسد تو نہیں کرتا، لیکن یہ عمل مکروہ ہے۔ یہاں یہ باریک فرق یاد رہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران ہاتھ ملاتا ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن صرف ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اس معاملے میں
امام طحاوی رحمہ اللہ اور دیگر محققین کا ایک خاص نقطہ نظر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نماز کے ابتدائی دور میں بات چیت اور اشارہ دونوں جائز تھے، لیکن جب نماز میں بات چیت کرنے کو منسوخ کر دیا گیا تو اس کے ساتھ ہی اشارے کی اجازت بھی ختم ہو گئی۔ لہذا اب نماز میں سکون اور وقار کا حکم ہے، اور بلا ضرورت ہاتھ یا انگلیوں کو حرکت دینا اس سکون کے خلاف ہے۔ اگر ہم بعض احادیث میں منسوخی کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کرنا تسلیم کر لیں تو اس کی توجہ یہ کی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اشارہ سلام کا جواب دینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ سامنے والے کو صرف یہ اطلاع دینے کے لیے تھا کہ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اعضاء کو ساکن رکھنے کا حکم دیا ہے، چونکہ ہاتھ اٹھانا یا انگلیوں کو حرکت دینا اس سکون کے منافی ہے۔ اس لیے بہتر اور پسندیدہ طریقہ یہی ہے کہ نماز کے دوران ہر طرح کی غیر ضروری حرکت اور اشارے سے بچا جائے، تاکہ نماز کا اصل مقصد یعنی اللہ کے سامنے مکمل سکون اور عاجزی حاصل ہو سکے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی ساری تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله۔ اس اسناد کے رجال 9 ہیں۔ پہلے ہیں فضیل بن عیاض بن مسعود التمیمی، ثقۃ عابد امام۔ دوسرے ہیں ابو صالح ذکوان السمان المدنی، ثقۃ ثبت۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد في الصلاه۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں حمام بن منبہ بن کامل، ثقۃ۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والی چند فوائد اور نکات ہیں، ان کو بھی ایک نظر دیکھ لیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔